سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی حکم لے کر آتا ہے کسی بڑے کی طرف سے، اب وہ جس کے بارے میں حکم آیا ہے اگر وہ حکم اس کو پسند نہیں ہے یا وہ اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم میرے لیے سخت ہے، اب وہ پیغام لانے والے کے لیے سخت رویہ اختیار کرے، اس سے دشمنی کا اظہار کرے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں بنتی۔ وہ تو پیغام رساں ہے، اس کو جو کہا گیا ہے اس نے امانتاً وہ پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ پیغام لانے والے سے ناراض ہوا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بندہ وہی کرتا ہے کہ جو بات ماننا بھی نہ چاہتا ہو، اور جو اصل مرجع ہے، جو اصل مرکز ہے جہاں سے بات چلی ہے، وہاں مقابلہ کرنے کی، سامنے آنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ پیغام رساں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کے دل پر لے کر آئے، اور یہ کلام پاک مصدق لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی تصدیق اس میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، صحف وغیرہ، بنیادی باتیں وہی ہیں جو قرآن کریم میں آ چکی ہیں۔ وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے کلام پاک پر ایمان لائے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ آیت نمبر